تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی وفد کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ عام انتخابات میں فرقے و مسلکی بنیادوں پر انتخابی سیاست، کالعدم دہشت گرد جماعتوں اور بیرونی امداد پر چلنے والی تنظیموں پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ راجہ بشارت حسین امامی کی سرکردگی میں نمائندہ وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی وفد کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ عام انتخابات میں فرقے و مسلک کی بنیاد پر انتخابی سیاست، کالعدم دہشت گرد جماعتوں اور بیرونی امداد پر چلنے والی تنظیموں پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی کا مطالبہ۔ جن دہشت گرد جماعتوں کو ممنوعہ قرار دیا گیا ہے، انہیں نہ دفتر کھولنے کی اجازت ہے، نہ ہی نشر و اشاعت کی۔ جنہیں قانون نے قربانی کی کھالوں کے جمع کرنے سے بھی روک رکھا ہے، انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ راجہ بشارت حسین امامی کی سرکردگی میں نمائندہ وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر کے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد اور دیرپا قیام امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سفارشات پیش کیں۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وفد کی معروضات بغور سنی اور TNFJ کے مطالبات پر غور و خوض اور آئین و قانون کے مطابق عمل درآمد کا یقین دلایا۔ چیف کمشنر سے ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن آفس کے سامنے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن پر واضح کیا ہے کہ ملک میں سیاسی ابتری اور لا اینڈ آرڈر کے چیلنج کی بڑی وجہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو ملنے والی بیرونی سرمایہ اور امداد ہے، جس پر پابندی کا مطالبہ ہم 3 اشروں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے درینہ موقف کے مطابق مکتب و مسلک اور دیگر عصبیتوں کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینا قوم و ملک کے لیے زہر قاتل ہے، اور علامہ سید حسین مقدسی کی سرکردگی میں عصبیتوں کے فروغ کا باعث بننے والی پالیسیوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ علامہ امامی نے کہا کہ قیام پاکستان میں شیعہ سنی تمام مکاتب کا برابر کا حصہ ہے۔ انتخابی عمل بھی تحریک پاکستان اور نظریہ اساسی کی روح کے تحت ہونے چاہیے۔ فرقہ و مسلک، زبان و علاقہ سمیت کسی بھی عصبیت کی بنیاد پر عملی سیاست دراصل نظریہ اساسی کو کمزور کرنا ہے۔ علامہ امامی نے کہا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصور مملکت کو فوقیت دی جائے اور قومی امنگوں کے مطابق نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے۔ قانون اور اصولوں کی پامالی کی صورت میں ہونے والی الیکشن بے معنی ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے بتایا کہ کالعدم دہشت گرد تنظیموں اور گروپوں کی تفصیل نیکٹا کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ اور نیشنل ایکشن پلان کے مطابق بین آؤٹ فٹ آرگنائزیشن کسی قسم کی بھی سرگرمی جاری نہیں رکھ سکتی۔ جب ممنوعہ گروپس کھالیں نہیں جمع کر سکتے تو انہیں الیکشن میں حصہ لے کر عوام کی کھال اتارنے اور قومی یکجہتی کو شدت پسندی اور تعصب کی آگ میں جھونکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ TNFJ کے وفد میں مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ سید حسن کاظمی، چیئرمین پولیٹیکل سیلز ذوالفقار علی راجہ، علامہ فخر عباس آبدی، عمار یاسر علوی، علامہ اجلال حیدر حیدری، سید محمد عباس کاظمی اور شفقت علی ترابی شامل تھے۔ علامہ بشارت حسین امامی نے چیف الیکشن کمیشن میں اپنے اس عزم اور اصولی موقف کو دہرایا کہ نظریہ اساسی کے تحفظ، قیام امن اور عصبیتوں کی بہبودی کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی پاکیزہ اور مخلصانہ جدوجہد جاری رہے گی۔